الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وعترته وأشياعه وعشيرته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعليك يا سيدي الصلاة والسلام نصیب چمکے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آئے ہیں نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے فرشیوں کے عرش کے چاند آئے ہیں فلک سے جھلک سجدے کی فلک ہے روشن فلک سے دن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں فلک سے دن کی فلک ہے روشن مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں
صاحب الاولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و صلاۃ و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خوانی شیریں لسان اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج بھی محفل پاک حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے میلاد پاک کے سلسلے کے اندر اس جامعہ مسجد محلہ اسلام پورہ پکی کوڑی کے اندر الحمدللہ کافی دیر تو انعقاد پذیر ہے۔ مینوں حکم فرمایا جناب قبلہ صوفی محبوب عالم صاحب نے، جناب قبلہ صوفی محمد اشتیاق صاحب نے اور دیگر دوستاں نے اہتمام کیتا، انتظام کیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر تمام دوستاں دی کاوش میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل پاک کو اللہ تعالیٰ میرے واسطے تساں سارے واسطے خصوصاً بھی زبانہ واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات محترم، تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں سپارے کے وچوں سورہ توبہ دی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوریدہ اور سرکار دیاں عظمتاں اور شانہ دا ذکر فرمایا۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ذرا مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا البتہ تحقیق تشریف لے آیا تواڈے والا تواڈے وچوں شان والا رسول۔ کیڑا رسول بولو؟ شان والا رسول، عظمت والا رسول، بلندیاں والا رسول، عزتاں والا رسول، او رسول کہ جس رسول نو اپنے کسے امتی دی تکلیف گوارا نہیں، اپنے کسے امتی دی پریشانی گوارا نہیں، فرمایا اپنی امت دا چاہنے والا، اپنی امت دا حریص بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا کہ مومنہ ہوتے شفقت فرمان والا مہربان رسول آ گیا۔ مومنہ تے شفقت فرمان والا مہربان رسول آ گیا ہے۔ فرمایا شان والا رسول لام دیتے تنوین آ گئی، لام دیتے دو پیشہ آ گیا، اے دو پیشہ اے تنوین میرے آقا دی شان ظاہر کر رہی ہے، میرے آقا دی عظمت ظاہر کر رہی ہے، میرے آقا دیا عزتاں عظمتاں بلندیاں درجیاں اور مراتب ظاہر کر رہی ہیں۔ فرمایا دنیا والے ایک رسول آیا ہے کہ جنہیں نال کا کوئی اور رسول ہے ہی نہیں۔ فرمایا شان والا رسول آیا
شان والا بولو ذرا شان والا شان والا رسول آ گیا عظمت والا رسول آ گیا کیسی شان والا کیسی عظمت والا اس مقام پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ قلم اٹھی آپ فرمانے کہ میرا نبی وہ نبی ہے کہ خلق سے فرمایا اساں اس ذکر نو نازل فرمایا اسی دی حفاظت کرنا
شان اہل بیت زندہ باد فرمایا اللہ ریب کتاب دی اندر میرے رب نے ہر نبی دا شان بیان فرمائے ہر نبی دا مقام فرمایا دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا میرے رب نے اساں جڑیاں رسولاں نوں بھیجیا اساں جڑے نبی بھیجے پیغمبر بھیجے رسول بھیجے فرمایا تھا بعض رسولوں بعض دن فضیل عطا فرمایا پھر انہاں وچوں وہی رسول ہے جنہاں دے نال اللہ نے کلام فرمایا یعنی موسیٰ کلیم اللہ اگے فرمایا ورفع بعضهم درجات فرمایا سب کو زیادہ بلندیاں سب کو زیادہ عظمتاں سب کو زیادہ عزتاں اصحاب عطا کیتیاں نے آمنہ دے نال محمد مصطفیٰ سبحان اللہ آمنہ دے لال عطا فرمائیاں رب فرما رہے اے میرے محبوبہ کملی والیا بدوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں پیاریاں دلفاں والیا والفجر دی پیاری پیشانی والیا یاسین دیا سونے دے مبارک حسین دنداں والیا والعصر دے پیارے زمانے والیا نام رکاری سونی دے پیاری جان والیا ید اللہ دے نورانی حسین ہتھاں والیا وجہ اللہ دے نورانی چہرے والیا وما ینطق عن الہوا سونی دے پیاری زبان والیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین شان والیا ما زاغ البصر وما طغى سننے والیا اے سونیا سب کو زیادہ شانہ سب کو زیادہ عظمتہ سب کو زیادہ عزتہ سب کو زیادہ درجات سب کو زیادہ مناظر سب کو زیادہ مراتب اگر عطا فرمائے نے کہ محبوبہ دعان عطا فرمائے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا شان مصطفیٰ زندہ باد شان اہل بیت زندہ باد شان صحابہ فرمایا سب کو زیادہ شانہ میرے کملی والے محبوب کو عطا کیتیاں گیا حضرت زمن عرض کر جاوا لقد جاءکم رسول دے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر ابن عباس سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور سے تشریف لے گئے کوہ طور سے چلے گئے رب نال ہم کلام ہوئے سبحان رب نال بولو ذرا رب نال ہم کلام ہوئے عرض کیتی مولا تیرا شکر ہے وہ میرے دے بڑا انعام فرمایا بڑا اکرام فرمایا یا اللہ میرے دے بڑیا مہربانیاں فرمائیاں نہیں مولا میں نو تو رات دیا پھر میرے نہ کلام فرمایا میرے رب نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم میری توحید دے اتے ایمان رکھن دے نال میرے محبوب کملی والے دی محبت بھی لازمی ہے سبحان اللہ میرے محبوب دی محبت بھی لازمی ہے یا اللہ کیا میرے آخری نبی دی محبت ضروری ہے فرمایا ہاں موسیٰ میرے محبوب کملی والے دی محبت ضروری ہے یا اللہ کی وجہ میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ اگر میں اپنے محبوب اور اپنے محبوب دی امت کو پیدا نہ کرنا ہوگا میں کسی شہر ہی پیدا نہ فرماندہ بلکہ ایک تو تک فرمایا اے موسیٰ نہ میں زمین بناندہ نہ آسمان بناندہ نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ جنت نہ دوزخ نہ چاند نہ ستارے نہ اپنا سورج نہ لوح نہ قلم نہ کرسی نہ مفعول نہ انسان ہوندے نہ جن ہوندے نہ فرشتے ہوندے نہ غلام ہوندیا نہ علمان ہوندے نہ
پرندے ہوندے نہ پرندے ہوندے نہ حیوانات ہوندے نہ نباتات ہوندے نہ جمادات ہوندے فرمایا کسی شے دا وجود نہ ہوندا میرے اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوندا اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوندا تو میں آدم صفی اللہ نو پیدا نہ کر رہا نو نبی اللہ نو پیدا نہ کر رہا اسماعیل صفی اللہ نہ پیدا ہوندے ابراہیم صفی اللہ نہ پیدا ہوندے عیسیٰ روح اللہ نہ پیدا ہوندے داؤد خلیفہ اللہ نہ پیدا ہوندے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا نہ ہوندے حضرت ہود علیہ السلام پیدا نہ ہوندے حضرت ادریس علیہ السلام پیدا نہ ہوندے حضرت لوط علیہ السلام کو پیدا نہ کیتا جاتا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دے وچوں کسے نبی نو پیدا نہ کرتا اے موسیٰ اگر میں اپنے محبوب اور اپنے محبوب دی پیاری امت کو پیدا نہ کرنا ہوندا میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا فرمایا میں کسی شہر میں پیدا نہ فرماتا معلوم میں ہو گیا جو کچھ بھی پیدا کیتا گیا ہے میرے کملی والے آقا علیہ السلام کی وجہ کو پیدا کیتا گیا ہے حضرات محترم معلوم ہو گیا کہ میرے محبوب کی محبت لازمی ہے جو ہے کہ نہیں سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں فرمایا اے موسیٰ میرے محبوب دی محبت لازمی ہے صرف موسیٰ علیہ السلام نے حکم نہیں بلکہ ہر نبی دے غلام نو حکم ہے ہر نبی دے غلام نو حکم ہے بلکہ اللہ دا اعلان ہے اللہ دا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فرمایا اے محبوبہ تسی فرما دو تسی اعلان کر دو کہ اے دنیا والے اگر اللہ دے محبوب بندے بننا چاہتے ہو اگر اللہ دے مقبول بننا چاہتے ہو کی کرو اللہ فرمایا سونیا تسی فرما دو فاتبعونی میری اتباع کرو سبحان اللہ اتباع کرو کی مطلب فرمایا میرے نال محبت رکھو میرے نال پیار رکھو معلوم بھی ہو گیا ایمان ہے کملی والے دی محبت نہ ایمان ہے کملی والے دی محبت نہ تو حضرات اکرامی میرے رب نے فرمایا اے دنیا والے میں شانہ والا رسول تواڈے ول بھیج دیتا ہے حضرات اکرامی پھر فرمایا وہ رسول آیا کہ جس رسول نے اپنے کسی موتی کی تکلیف گوارا نہیں اپنے کسی موتی کی پریشانی گوارا نہیں اس طرح فرمایا ہر مقام پہ ہر موڑ پہ ہر ویلے عالم ارواح وچ بھی میرے کملی والے نے اپنی امت کو یاد کیا سبحان اللہ عالم ارواح دے اندر میلاد شروع ہے جدوں میرے رب نے اپنے محبوب دے نور نو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا میری سرکار دا فرمانے علی شان حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے سونیا اللہ کریم نے ساری چیزاں کو پیدا کیڑی چیز نو پیدا فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ سبحان اللہ فرمایا اے جابر ساری چیزوں کو پہلا اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی نے نور کو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا کدوں پیدا فرمایا کچھ بھی نہیں تھی وہ اپنے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی ہے حضرات گرامی جدوں میرے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو بنایا پھر نور مصطفیٰ
دی عبادت مشغول ہو گیا قیام فرمایا ہے سجدہ فرمایا ہے ذکر ہوتا ہے اگر نور مصطفیٰ نے قیام فرمایا ہے 1000 سال قیام دے اندر گزر گئے دو رکعتاں نہیں چلیاں کنیاں بولو کنیاں دو رکعتاں نہیں کیاں جس نے قیام فرمایا تے 1000 سال قیام وچ گزر گیا 1000 سال بولو قیام وچ گزر گیا رکوع فرمایا 1000 سال رکوع وچ گزر گیا قوما فرمایا 1000 سال قوم وچ گزر گیا سجدہ فرمایا 1000 سال سجدے وچ گزر گیا پھر جلسہ فرمایا 1000 سال جلسے گزر گیا پھر سجدہ دوسرا فرمایا 1000 سال دوسرے سجدے گزر گیا پھر دوسری رکعت شروع فرمائی اتنی تعداد یعنی اینے سال دوسری رکعت میں گزر گئے جس نے عبادت مکمل ہوئی عبادت بولو عبادت مکمل ہوئی رب نے فرمایا اے محبوبہ تسا میری عبادت دا حق ادا کر منگو کی منگدے منگو بولو منگو کی منگدے اے سونیا منگو کی منگدے الگی دی مولا اور میں کچھ نہیں منگدا اس عبادت دا سلا میں کی منگنا وا مولا میرے علم وچ یہ سارے نبیاں تو بعد مینوں نبی آخر زمان بنا کے دنیا وچ بھیجے گا ایک قوم ایک امت میرے لڑ لاوے گا مولا بتقاضۂ بشیر وہ امت گناہگار ہوئے گی سیاہکار ہوئے گی بد اعمال ہوئے گی بد کردار ہوئے گی خطا مانگے گی غلطیاں ہو جائیں گی جہنم ول جان والے کام کرے گی پر مولا میں اس عبادت کا صلہ تیرے کو اپنی امت کی بخشش مانگنا اپنی امت کی بخشش مانگنا اللہ اکبر رب نے وعدہ فرمایا محبوبہ جی میں تیری مرضی ہوئے جنہیں تیری رضا ہوئے میری رضا اس واسطے رب دا اعلان ولا سوف یعطیک ربک فترضی اے محبوبہ میں تانوں اتنا عطا کراں گا اتنا عطا کراں گا کہ امت دے بارے وچ تسی راضی ہو جاؤ حضرات گرامی معلوم ہو گیا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا کی رضا نمازی نماز پڑھ اس واسطے تاکہ میرے دن میرا اللہ راضی ہو جائے حاجی حج کر دے تاکہ رب راضی ہو جائے مال دار سکید تاج دے سخاوت کر دے تاکہ میرے دن میرا اللہ راضی ہو جائے فرمایا ہر مسلمان وہ کم کرنے کی کوشش کر دے تیری اللہ دی رضا ہو جائے اللہ راضی ہو گئے آدم صفی اللہ تے رب دی رضا چاہتے تو نبی اللہ اللہ دی رضا چاہتے ابراہیم خلیل اللہ اللہ دی رضا چاہتے اسماعیل نبی اللہ اللہ دی رضا چاہتے سارے نبی اللہ دی رضا چاہتے پر جب محبوب کی باری آئی فرمایا سونیا ساری کائنات میری مرضی چاہتی ہے میں تیرا رب تیری مرضی چاہتا ہوں تیری رضا چاہتا ہوں حضرات گرامی فرمایا سونیا جی میں تو رہا تیری امت کو بخش دیتا جائے گا اللہ اکبر پھر نور مصطفیٰ کافی عرصہ
رب دے قرب وچ رہیا پھر جدوں رب دی مرضی ہوئی اور نور مصطفیٰ کیوں بنایا گیا نور کیوں بنایا گیا رب نے فرمایا کن تو کنزن مخفیاً فرمایا میں ایک چھپیا ہوا خزانہ سا محبت پیدا ہوئی چاہت پیدا ہوئی کہ مینوں بھی کوئی پہچانے میں بھی پہچانیا جاواں کہ میں نور مصطفیٰ بنا لیا پھر نور مصطفیٰ نو اور ذکر ہوندا ہے کہ نور مصطفیٰ دے وچوں رب دے نور وچوں کملی والدہ نور ہے اور نور مصطفیٰ کو ساری کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ نور مصطفیٰ وچوں کل کائنات کو رب نے بنایا ہے پیدا فرمایا ہے پھر اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام دی پشت مبارک دے رکھ دیتا گیا پھر جناب والا کی ہویا اللہ دی شان اللہ دی قدرت پھر تعلیم مصطفیٰ فرشتے کرن لگے حضرت آدم علیہ السلام دی تعلیم کدی اگے کدی سجے کدی کھبے کدی پیچھے ہم چار کے پھیرے آدم علیہ السلام دے آلے دوالے فرشتے با ادب طریقے جناب کھڑے آدم علیہ السلام چل دے نے تے فرشتے پیچھے پیچھے جاتے پھر خیال آیا توجہ فرماؤ جی خیال آیا کہ میں کلم کلا ہوں دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا کوئی ساتھی ہونا چاہیے کوئی زندگی دا ساتھی ہونا چاہیے اللہ دی قدرت حضرت آدم علیہ السلام دی اکھ لگی اور یاد رکھو نبی دی ظاہری اکھ لگے دل جاگتا اور نبی وضو کر کے سو جائے اکھ لگ جائے نبی دا وضو نہیں ٹوٹے گا نبی دا وضو نہیں ٹوٹے گا امتی عام انسان مسلمان با یعنی کہ کامل وضو کرے وضو کر کے ٹیک لگائے اکھ لگ گئی ہے وہ دا وضو نہیں رہے گا امتی دا وضو معلوم ہویا نبی نبی ہے امتی امتی نبی دی مثال نہیں ہو سکتا امتی نبی دے برابر نہیں ہو سکتا آخر اللہ دی شان آدم علیہ السلام دی آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی ویکھیا حضرت حوا سلام اللہ علیہ جلوہ فرما حسین نے جمیل نے خوبصورت نے ویکھیا خواہش پیدا ہوئی کہ میں حوا نو ہاتھ لگاواں چھواں آواز آئی اے آدم چھون دی اجازت نہیں مولا کدے واسطے بنائی ہے فرمایا بنائی تیرے واسطے بھی پھر مولا اجازت کیوں نہیں فرمایا کچھ شرطاں نے شرطاں نہیں وہ شرطاں پوریاں ہوئی ہیں تو پھر اجازت ہوئے گی مولا کی شرطاں فرمایا حق محل ادا کرو حق محل ادا کرو مولا حق محل کی ہے فرمایا میرے آخری محبوب دے 10 مرتبہ کا بھی ذکر ہوتا ہے 20 مرتبہ کا بھی ذکر ہوتا ہے انج کہہ لو رب نے فرمایا اے پیارے آدم میرے آخری محبوب دے درود پڑھ سبحان اللہ درود پڑھیا نکاح ہو گیا حق محل ادا ہو گیا پھر اللہ دی قدرت رب کی پتر عطا فرمائے جوڑا جوڑا بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا بیٹی بیٹا آخر رب نے ایک پتر عطا فرمایا جنہ دنال بہن کو نہیں پیدا ہوئی اکیلا پیدا ہوئے وہ کیڑے نبی نے حضرت شیس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے پھر آدم علیہ السلام دا مثال ہونے والا ہے پیارے آدم دے ولوں پہلے دے آدم علیہ السلام کو پھر حضرت اماں حوا کو پھر جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے پھر نور مصطفیٰ
حضرت عیسیٰ سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام دا وصال ہونے والا ہے پیارے آدم علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹا شیز میری گل سن عرض کی تھی ابا جان حکم ہوئے فرمایا پترا میں تیرے کو ایک امانت چھوڑ چلے آوا اے بیٹا اس امانت کی حفاظت کرنا امانت کی حفاظت کرنا خیال کرنا وہ خیانت نہیں ہونی چاہیے اللہ کی جی ابا جان وعدہ کرنا وا وہ اندر خیانت نہیں ہوگی بلکہ امانت ہی رہے سبحان اللہ امانت ہی رہے گی پھر پشت در پشت میرے کملی والے دا نور اونا رحمہ اونا شکمہ جانتا رہا آؤگا رہا کہ پاک طیب طاہر رحمت پاک طیب طاہر پشتانے فرمایا دنیا میں حضور دے آبا و اجداد نے دنیا میں ماما اور باپ نے سارے پاک نے طیب نے طاہر نے پاکیزہ نے ستھرے نے فرمایا کہ پلیتی یا شرک انہوں نے قریب جا سکتا ہی سبحان اللہ فرمایا شرک ہونا دن قریب جا سکتا ہی نہیں فرمایا جتنے بھی ابا اجداد میری سرکار دی ہوئے نے سارے ساجدین نے سجدہ کرنے والے میری گل نہیں قبلہ حضرت صاحب دی گل نہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ دا فرمان ہے جڑا نام نے بڑا بولو کی ہو گیا جڑا اللہ دے قرآن نام نے بڑا بیمان ہے میرے رب نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین اللہ نے فرمایا اے محبوبہ میں دیکھتا رہا وا اونا پشتانو اونا رحمانو اونا حسینو دیکھتا رہا وا جتوں تسی ہو گیا میرے ہو جتیاں بھی ہستیاں پیدا ہو جانے سارے سجدہ کرنے والے رب دی بارگاہ کے اندر جھکن والے اللہ دی عبادت کرنے والے حضور سے جتنے بھی ابا آئے نے بڑا اگے نہیں جھکے کہ تو جھکے نے رب کے سبحان اللہ نور مصطفیٰ چلدا کتھے آیا حضرت سیدنا عبداللہ نے سبحان اللہ اور یاد رکھو آدم علیہ السلام کو چلدا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لایا پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بعد اس لڑی وچوں کوئی نبی پیدا نہیں ہویا کوئی نبی بولو پیدا نہیں ہویا جننے بھی نبی پیدا ہوئے نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی کو پیدا ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام یہ دونوں بھرا نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے لیکن والدہ ماواں علیحدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ سارہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی صاحبہ نور مصطفیٰ اسماعیل علیہ السلام دی لڑی دے وچوں چلدا آ رہا ہے جنہیں یہودی لوگ سننا بنی اسرائیل والے انہاں آکھیا بھی آخری نبی بھی بنی اسرائیل وچ نہیں ہوئے گا بنی اسرائیل بنی دا میں نام بیٹے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ذہن دیکھو بنی اسرائیل کی مطلب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد بنی اسرائیل دا ذہن سی کہ آخری نبی بھی اسے لڑی وچوں ہوں گے
لیکن اللہ کی شان آخری نبی یعنی بنی اسرائیل دے وچوں جننے بھی نبی آئے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی آئے نے، اور اسماعیل علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو مدینے دا تاجدار سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اگر آئے نے دل میرا کدوالا وہ کملی والا فتوحات تیرے والا ہے، انہی شان میں فتوحات ہے راول لیل دلف فتوحات راول لیل دلف زالتا کاجل پایا ہے جینا زالتا کاجل پایا ہے سارے اولاد مل کہتے نے واہ رب نے یار سجایا ہے جی واہ رب نے یار سجایا ہے جی واہ رب نے یار سجایا ہے پڑھو سارے ہو رل مل کہتے نے سارے ہو رل مل کہتے نے واہ رب نے یار سجایا ہے فتوحا محبوبہ میں تیرے چہرے دی قسم واللہی اذا سجا محبوبہ میں تیریاں کھالیاں گالیاں سونیاں زلفاں دی قسم لا امرکا اے محبوبہ میں تیری جوانی دی قسم بل اصل محبوبہ میں تیرے زمانے دی قسم سبحان اللہ اے سونیا میں تیرے ہر آزادی قسم ہر آزادی قسم او یارو جو فرمانا میرا اللہ دور کی ذات سے کسلے اونا تھاما دیا اونا راما دیا قسمہ اٹھا رہے جنہ تھاما دے کملی والا تشریف لے آیا سبحان اللہ مکے وچ محبوب تشریف لے آئے لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد فرمایا محبوبہ ان قسم مکے شہدی یا اللہ کی بجائے مکے دیا قسمہ کی اٹھا رہے ہیں کیا کہ دے اندر بیت اللہ موجود ہے اے دے اندر حجر اسود موجود ہے اے دے اندر مقام ابراہیم موجود ہے اے دے اندر آب زمزم کا چشمہ موجود ہے اے دے اندر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ اے دے اندر صفا والمروہ مولا تیریاں نشانیاں موجود ہیں کیا صفا کی وجہ کو قسمہ اٹھا رہے ہیں کیا مروہ کی وجہ کو قسمہ اٹھا رہے ہیں مولا اس مکے کے اندر میدان عرفات اس مکے کے اندر منائے اس مکے کے اندر مصطفائے اس مکے کے اندر متفرد تھانے یا اللہ تیریاں نشانیاں موجود ہیں انہاں دی وجہ کو قسمہ اٹھا رہے ہیں آواز آئی نامنا بیت اللہ دی وجہ کو قسم کرتا پیا نہ بیت اللہ کی وجہ کو نہ حجر اسود کی وجہ کو نہ مقام ابراہیم کی وجہ کو نہ مصطفیٰ کی وجہ کو نہ منار کی وجہ کو نہ آب زمزم کی وجہ کو نہ صفا کے مروا کی وجہ کو فرمایا انہاں چیزوں کی وجہ کو میں قسمہ نہیں کیا جاتا یا اللہ پھر کی بجائے آواز ہے وَأَنْتَ إِنُّمْ بِهَذَا الْبَلَدِ فرمایا سونیا اس مکے کی زمین نے تیریاں قدمانوں چھپیا ہے انہی وجہ کو میں قسمہ اٹھا رہا سبحان اللہ محبوبہ اس زمین نے تو انہوں چھپیا یارو شہر کتلے رہ گیا بلکہ جس گودی وچ نبی آیا
رب اس گودی دیاں قسماں اٹھا جس ویلے آیا رب اس ویلے دیاں قسماں اٹھا رہی ہے نور مصطفیٰ کتھے آیا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بول حضرت عبداللہ فرماتے نے جدوں میں نور مصطفیٰ کا امین نہیں سا بنیا میری عادت سی شکار کرنا تے میں جانوراں دے پیچھے دوڑ کے شکار کرنا ہونا تھا جدوں میں نور مصطفیٰ کا امین بنیا تے مینوں جانوراں دے پیچھے نہیں دوڑنا پیا بلکہ جانور خود آ کے میرا جواب کرتے سبحان اللہ فرمایا پھر جانور خود ہم دے رہے ہیں اے عبداللہ سیا تو ہی تکلیف نہ کرو اسی ذبح ہو جانے ہیں حاضر اسی سانو ذبح کر کے کھاؤ بڑیاں بڑیاں کرامت بڑے بڑے معجزات آپ فرما دے میں کوہ سبیل تے جانا وا تے میرے وجود وچ کوئی ذات نکلدی جڑی آسماناں تک جاندی ہے پھر آسماناں کو ہو کے واپس میرے وجود دے اندر جذب ہو جاندی ہے آپ فرما دے میں اگر خشک زمین تے بہنا وہ زمین ہری بھری ہو جاندی ہے اگر میں درختاں کولوں گزرنا وا درخت بھی جھک جاندے نے اگر پتھراں کولوں گزرنا وا پتھر بھی سلامیاں کردے نے آپ فرماتے ہیں پھر کی ہویا حضرات گرامی بڑے بڑے معجزات بڑے بڑے کمالات بڑیاں بڑیاں کرامات اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے گرامی اندر پائیاں جھڑیاں اس وقت یہودیاں نے اپنی کتاباں کے اندر ایک پڑھیا ہوا سی کہ جب نبی آخر زمان کا ظہور ہونے گا نشانیاں انہوں نے بعد میں جوڑیاں نشانیاں جوڑیاں لیکن جدو نبی آئے گا ساڑھا کک نہیں رہے گا وہ یہودی آدھے اگر وہ نبی آگیا آخری نبی تے ساڑھے اسی جیرے بت رکھے نے یا جنہ دی پوجا اسی کرنے یا ساڑھی اپنی بادشاہ دے یہ تے ختم ہو جائے گی انہوں زوال آ دے گا ساڑھے پلے تیلا نہ رہے گا لہذا انج کرو کہ حضرت عبداللہ نو ختم کر دے تاکہ نہ ہی کو نبی آوے نہ ہی ساڑیاں دبائیاں ہوں آخر 70 یہودیاں نے منصوبہ بنا لیا لشکر آیا 70 یہودیاں دا مکے والے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کردہ آخر تلاش ہو گئے مل گئے وہ لشکر قریب آیا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تے حملہ آور ہون والا جس لئے حملہ کرنے والا ہے اچانک ہی اللہ کی طرف ایک لشکر آ گیا رب کی طرف ہی لشکر آ گیا اس لشکر نے آ کے یہودیاں دے لشکر نو منتشر کر دیتا یعنی رکاوٹ پا دیتی انہوں نے جرت نہ رہی حضرت سیدنا عبداللہ کے حملہ کر رب نے حفاظت فرمائی توجہ فرماؤ اے منظر اے واقعہ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ ایک کیڑی ہستی نے سیدہ آمنہ پاک دے والد گرامی حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منظر دیکھنے سن جدو ایک کلامات دیکھیا حضرت وہب نے دل کے اندر خیال آیا بلکہ ارادہ بن گیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح عبداللہ کے نام کر دیوا کیوں عبداللہ بھی آباد ہے میری بیٹی آمنہ بھی عابد ہے عبداللہ بھی ظاہر ہے میری بیٹی بھی ظاہر ہے عبداللہ بھی حسین ہے میری بیٹی آمنہ بھی حسینہ ہے میرا اپنا عبداللہ بھی عبادت گزار ہے میری بیٹی آمنہ بھی عبادت گزار ہے وہ بھی عبادت کرنے والا یہ بھی عبادت کرنے والی آخر جناب والا حضرت وہب اپنے گھر تشریف لے گئے نے اپنی بیوی صاحبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
حضرت آمنہ کا نکاح عبداللہ دے نال دس دتا جائے حضرت بلّہ عرض کر دیا نے جیویں تہاڈی مرضی میں حاضر ہاں میں کوئی رکاوٹ نہ پاواں آخر کے پیغام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی والد گرامی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بول رہے یہ پیغام حضرت عبد المطلب ول گیا پیغام دیکھیا رکھا لکھیا کہ حضرت وہب یہ کہہ رہے ہیں کہ آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ نال ہو جائے آپ مسکرائے کہ جیڑی میری مرضی وہی وہب سے انہوں نے بھی ارادہ یہ سی کہ میرے بیٹے دا نکاح آمنہ نال ہو جائے یہ آمنہ دے والدہ بھی یہ ارادہ سی کہ میری بیٹی دا نکاح عبداللہ نال ہو جائے نکاح ہو گیا پھر اللہ دی قدرت کاملہ نور مصطفیٰ حضرت اماں آمنہ کو لا گیا حضرت اماں آمنہ کو لا گیا توجہ فرماؤ مسلمانوں حضور دی آمد آویلا حضور دی آمد آویلا حضور دی آمد سال شروع ہو گیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حافظہ ظاہرہ حضرت آمنہ فرما دیا نے جب پہلا مہینہ ہویا میرا لال میرے شک میں اطہر دے اندر تشریف لے آیا میں خواب دے اندر دیکھیا ایک ہستی آئی انہیں آگے میں تو مبارک دیئے اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو اللہ کے نبی دی ماں بنوا سبحان اللہ اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو شانہ والی حبیب دی ماں بنوا دیئے فرما دیا نے میں پوچھیا اے بابا جی تسی کون ہو جواب آیا اے بیٹی آمنہ میں حضرت آدم علیہ السلام سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آمنہ فرما دیا نے دوسرا مہینہ ہویا دوسرا مہینہ ہویا ایک حضرت بزرگ میرے خواب کے اندر تشریف لے آئے نے ہونا بھی آگے میں مبارک دی اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو اول آخر نبی دی ماں بن والی ہے آج فرما دیا نے میں پوچھیا اے مبارکہ دین والو تسی کون جواب آیا کہ میں آدم علیہ السلام کا پتر حضرت شیس علیہ السلام سبحان اللہ حضرت شیس علیہ السلام سیدہ آمنہ فرما دیا نے تیجا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ تشریف لے آئے انہوں نے آکے میں نے میرے لال دی مبارک بات دی ہے میں پوچھیا تسی کون فرمایا اے آمنہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام آپ فرمانے نے چوتھا مہینہ ہویا ایک اور بزرگ تشریف لے آئے انہوں نے مبارک دیا میں پوچھیا تسی کون جواب آیا میں حضرت ادریس علیہ السلام پنجواں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ آئے انہوں نے مبارک دی میں پوچھ لیا تسی کون جواب آیا میں حضرت ہود علیہ السلام آپ فرمانیاں نے چھواں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ آئے انہوں نے آگے میں مبارک دیا میں پوچھ لیا اے بابا جی تسی کون فرمایا اے بیٹی آمنہ میں ابراہیم علیہ السلام میں ابراہیم علیہ السلام میں تیرے لالی تینوں مبارک بات سنایا ہوا اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو شانہ والے نبی دی ماں بن والی ہے سیدہ آمنہ فرما دیا نے پھر کی ہویا ستواں مہینہ ہویا ایک اور بزرگ آئے انہوں نے میں آگے تیرے لالیاں مبارک دیا نے میں پوچھ لیا اے آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو شانہ والے نبی دی ماں بن والی ہے فرما دیا نے میں پوچھیا اے بابا جی تسی کون جواب آیا اے آمنہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھواں مہینہ ہویا سیدہ پاک فرما دیا نے ایک اور بزرگ آئے انہوں نے میں مبارک دیا میں پوچھ لیا تسی کون جواب آیا میں حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام آمنہ تینوں تیرے لال مبارک دینا ہے
آتے رہے نے مبارک دیتے رہے عیسیٰ علیہ السلام مبارک دیتی سیدہ پاک پوچھتیاں نے اے بابا اسی کون جواب آیا اے آمینہ میں عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ پھر ویلا آ گیا حضور دی ولادت حضور دی آمد مگر کھالیاں نہیں پہنا کھالیاں نہیں پہنا تو جو فرماؤ حضور دی آمد ویلا آ گیا وہ یارو کیسا ویلا ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا کیسا لمحہ ہوئے گا مسلمانوں میں اکثر کہنا ہوا کہ جس زمانے میں میرا نبی آیا وہ زمانہ تمام زمانے کی وفر پہ آلائی جس صدی میں حضور آئے وہ صدی آیا جس سال میں جائے وہ سال آیا جس مہینے میں جائے وہ مہینہ آیا جس ہفتے میں جائے وہ ہفتہ آیا جس دن میں جائے وہ دن آیا جس رات میں جائے وہ رات آیا جس گھڑی میں جائے وہ گھڑی آیا جس لمحے میں جائے وہ لمحہ آیا جس ملک میں جائے وہ ملک آیا جس شہر میں جائے وہ شہر آیا جس بستی میں حضور تشریف لے آئے وہ بستی آیا جس محلے میں جائے وہ محلہ آیا جس گھر میں جائے وہ گھر آیا جس کمرے میں حضور دی ولادت ہوئی وہ کمرہ آیا جس کوٹھی میں نبی آیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا نعرہ حیدری یا شان مصطفیٰ جس گودی میں آیا وہ گودی ساریاں گودیاں کو افضل دے آلا وہ ویلا آلا وہ گھڑی آلا پھر کیوں آیا تھا انوار دیا پر ساتان انوار دیا پر ساتان ایک دوجے کو کہہ دیا انوار دیا مل کے پڑھو انوار دیا برساتاں نے ایک دوجے کو کہہ دیا راتاں نے جس رات کے تڑکے آیا نبی جس رات کے تڑکے آیا نبی اس رات دیا کملی والا سونا تشریف لے آیا وہ کیسا ہوگا کیسا گھڑی کیسا ہوگا فرمایا نور پیر دا ویلا نور ظہور دا ویلا رات جا رہی ہے روشنی آ رہی ہے رات جا رہی ہے دن آ رہی ہے تاریکی جا رہی ہے روشنی آ رہی ہے اندھیرا جا رہی ہے اجالا آ رہی ہے رحمتاں جا رہی ہیں رحمتاں آ رہی ہیں سبحان اللہ رحمتاں آ رہی ہیں وہ رحمت والا نبی وہ شان والا نبی انہی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سبحان اللہ اللہ غنی قربان جاوا میرے مقبول دی ذات جنو حضور دی جلوہ کری ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا پیدا ہوندی رہی میرے لال نے اپنا سر انور سجدے وچ رکھ دیتا اپنا سر انور سجدے وچ رکھیا ہوا ہے آپ فرماتی ہیں میرے لال نے پیدا ہو گیا اپنی اشاعت دیا انگلیاں آسمانہ ور اٹھا کے رب کی وحدانیت کا اعلان فرما دیتا ہے شہادت کی انگلی اٹھا کے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا حضرت آمنہ فرمایا نے میرے لال نے لب مبارک ہلتے پہنے بلکہ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا نے جدو حضور پیدا ہوئے میں حاضر ہوئیا میں دیکھ لیا اے صفیہ اے بیٹے سے اے پیدا ہونے والا اے جلوہ کری فرمان والا اے ہمیں بچہ دی طرح بچہ معلوم نہیں بیٹے سے اے پیدا ہونے والا بیٹی یہ یا
بیٹا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے آپ فرما دیا نے جدوں میں ویکھیا حضرت صفیہ کون نے حضور نبی کریم علیہ السلام دی پھوپھی صاحبہ حضرت امیر حمزہ دی ہمشیرہ حضرت سیدنا عبداللہ دی ہمشیرہ حضرت عباس دی ہمشیرہ حضرت عبد المطلب دی بیٹی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی دی بیٹی حضرت صفیہ فرما دیا نے میں ویکھیا یہ بیٹا وہی ختنہ شدہ سبحان اللہ پھر فرما دیا نے مہر نبوت کو میں دیکھیا آپ فرما دیا نے حضور نو سجدہ کر دیا میں دیکھیا اور یارو یاد رکھنا سجدہ وہی کرتا ہے ایک میں نکتے دی عرض کر جاوا سجدہ وہی کرے گا جڑا پاک ہوئے طیب ہوئے طاہر ہوئے پاکیزہ ہوئے ستھرا ہوئے محفوظ ہوئے باغسل ہوئے لباس بھی پاک ہوئے جسم بھی پاک ہوئے جس جگہ تے سجدہ کیتا جاوے وہ جگہ بھی پاک ہوئے سبحان اللہ معلوم ہوا میرا نبی پاک پیدا ہویا حضور پاک پیدا ہوئے حضرات گرامی توجہ فرمانا حضرت صفیہ فرما دیا نے پھر میں ایک بڑی عجیب اشارے کی دیکھیا حضرت صفیہ فرما رہی ہیں میں دیکھیا حضور دے لب ہلتے پہلے حضور دے لب حرکت کرتے پہلے آپ فرما دیا نے میں اپنے کل حضور دے لبا میں نال لگا کے سن لیا ایکی آواز آ رہی ہے یا رب امتی 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 دے آواز آ رہے ہیں حضرات گرامی میرے محبوب دی ذات پاک پیدا ہوئے ایک امت کا خیال ہے سبحان اللہ پیدا ہوئے ایک امت کا خیال ہر موڑ تے امت کا خیال ہر جگہ تے امت کا خیال معراج دے گئے تے امت کا خیال واپس آئے تے امت کا خیال یارو جدو حضور دا وصال مبارک ہویا آخری لمحات توجہ فرمانا یہ بڑی قیمتی گلانے ہر روز نہیں مل دیا فرمایا جدو حضور دا وصال مبارک ہویا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا حاجت روا اسد اللہ الغالب علی سجود ویر علی آسم آدھری جدو وصال مجھے ذات پاکوں قبر انور کے اندر رکھی آئے آپ فرمانے نے میں غور کر دیکھیا کہ حضور دے لب مبارک حرکت دے کرتے ہیں حضور دے لب مبارک ہل رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں پیارے علی فرماتے نے میں غور کیتا کہ اے معلوم ہویا یا رب امتی امتی فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا البتہ تحقیق تشریف لے آیا تواڈے ول تواڈے وچوں شان والا رسول عظمت والا رسول بلندیاں والا رسول وہ رسول پیر کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا اپنی امت کا چاہنے والا اپنی امت کا حریف اور مومنہ کے شفقت فرمان والا مہربان رسول آ گیا دعا ہے اللہ تعالیٰ میری تمہاری سب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ حضور سے ملاد صدقہ دعا جہانہ کے اندر اللہ سا سب نو عزتاں عظمتاں برکتاں بلائیاں نصیب فرمائے اور بیماراں شفا کاملہ عطا فرمائے ہماری اپنا چاچی صاحبہ بھی لگتی ہے ماسی بھی یعنی میری بیگم دی پھوپھی صاحبہ عیشا تو بعد ان کا جنازہ سی کلو بعد تے انہاں واسطے بھی بخشش دی دعا کرنی حاجی فوت ہوئے نے تے انہاں واسطے بھی دعا کرنی اللہ تعالیٰ حضور دے ملاد دا صدقہ
انہاں دی بخشش فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے اللہ انہاں دے تمام دعائے دین نو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام